بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوف زدہ تھا۔ وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رابن کا عہدہ کیا ہے۔ وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے تک بالکل تندرست تھا۔ یہاں آ کر وہ اس طرح کرانے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجروں کے بحروف میں کچھ دور خیمہ زن تھے۔ محافظوں نے انہیں الگ بٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلی اطلاع یہ دی کہ ان کے پاس کل 2 اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے۔ یہی اشارہ کافی تھا۔ وہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ دوسرا اونٹ کہاں ہے۔ دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں کہا، تمہارا جرم معمولی چوری چکاری نہیں ہے، تم ایک پوری سلطنت اور اس کی تمام تر آبادی کے لیے خطرہ ہو، اس لیے میں تم پر ذرہ برابر رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ ہاں، سب نے سر ہلا کر کہا، ہم تاجر ہیں جناب، ہم بے گناہ ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کرو۔ 5 نے ہاتھ الٹے کر کے آگے کر دیے۔ علی نے سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی درمیانی جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اس سے کہا، کمان اور ترکش کہاں چھپا رکھی ہے؟ اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی۔ علی نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ کو اپنے پاس بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف اسے دکھائی۔ اس کے انگوٹھے کے الٹی طرف اس جگہ جہاں انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملتا ہے یعنی جہاں جوڑ ہوتا ہے وہاں ایک نشان تھا۔ ایسا نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر بھی تھا۔ علی نے اسے اپنے محافظ کے متعلق بتایا، یہ سلطان ایوبی کا بہترین تیر انداز ہے اور یہ نشان اس کا ثبوت ہے کہ یہ تیر انداز ہے۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدھم سا نشان تھا جیسے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑی جاتی رہی ہو۔ یہ تیروں کی رگڑ کے نشان تھے۔ تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، کمان بائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے۔ تیر کا اگلا حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوتا ہے اور جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو انگوٹھے پر رگڑ کھا جاتا ہے۔ ایسا نشان ہر ایک تیر انداز کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، ان 5 میں تم اکیلے تیر انداز ہو، کمان اور ترکش کہاں ہے؟ 5 چپ رہے۔ علی نے ان 5 میں سے ایک کو پکڑ کر محافظوں سے کہا، اس کو اس درخت کے ساتھ باندھ دو۔ اسے کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا گیا۔ علی نے اپنے تیر انداز کے کان میں کچھ کہا۔ تیر انداز نے کندھے سے کمان اتار کر اس میں تیر رکھا اور درخت سے بندھے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا۔ تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا، وہ تڑپنے لگا۔ علی نے باقی 4 سے کہا، تم میں کتنے ہیں جو صلیب کی خاطر اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کو تیار ہیں؟ اس کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، وہ آدمی چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھ سے خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا، کہ باعزت طریقے سے تم سب کو سمندر پار بھیج دوں گا۔ دوسرے اونٹ پر کون گیا ہے؟ کہاں گیا ہے؟ تمہارا اپنا ایک کماندار ہمارا ایک اونٹ ہم سے چھین کر لے گیا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ اور ایک لڑکی بھی، علی بن سفیان نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علی بن سفیان کے فن نے ان سے اعتراف کروا لیا کہ وہ کون ہیں اور کیا ہیں، مگر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی رات خیمے سے بھاگ آئی تھی اور اس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے رات اسے اپنے خیمے میں رکھا تھا۔ اس نے شراب پی رکھی تھی اور لڑکی کو بھی پلائی تھی۔ لڑکی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں آئی تھی۔ اس کے تعاقب میں فخر المصری نام کا ایک کماندار آیا اور اس نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو اسے ہمارے اونٹ پر بٹھا کر زبردستی لے گیا۔ انہوں نے وہ تمام بہتان علی بن سفیان کو سنائے جو لڑکی نے سلطان ایوبی پر لگائے تھے۔ علی نے مسکرا کر کہا، تم 5 تربیت یافتہ عسکری اور تیر انداز
اور ایک آدمی تم سے لڑکی بھی لے گیا اور اونٹ بھی۔ اس نے انہی کی نشاندہی پر زمین میں دبائی ہوئی کمان اور ترکش بھی نکلوا لی۔ ان چاروں کو خیمہ گاہ میں بھجوا دیا گیا۔ پانچواں آدمی تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اونٹ کے پاؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے نہایت سرعت سے 10 سوار بلائے اور انہیں اپنی کمان میں لے کر اس طرف روانہ ہو گیا جدھر اونٹ گیا تھا، مگر اونٹ کی روانگی اور اس کے تعاقب میں علی بن سفیان کی روانگی میں 14-15 گھنٹوں کا فرق تھا۔ اونٹ تیز تھا اور اسے آرام کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اونٹ پانی اور خوراک کے بغیر 6-7 دن تر و تازہ رہ سکتا ہے، اس کے مقابلے میں گھوڑوں کو راستے میں کئی بار آرام، پانی اور خوراک کی ضرورت تھی۔ ان عناصر نے تعاقب ناکام بنا دیا۔ اونٹ نے 14-15 گھنٹوں کا فرق پورا نہ ہونے دیا۔ فخر المصری نے تعاقب کے پیش نظر قیام بہت کم کیا تھا۔ علی بن سفیان کو راستے میں صرف ایک چیز ملی، یہ ایک تھیلا تھا۔ اس نے رک کر تھیلا اٹھایا، کھول کر دیکھا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اسی تھیلے میں ایک اور تھیلا تھا، اس میں بھی وہی چیزیں تھیں۔ علی بن سفیان کے سونگھنے کی تیز حس نے اسے بتا دیا کہ ان اشیاء میں حشیش ملی ہوئی ہے۔ راستے میں اسے 2 جگہ ایسے آثار ملے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں اونٹ رکا ہے اور سوار یہاں بیٹھے ہیں۔ کھجوروں کی گٹھلیاں، پھلوں کے بیج اور چھلکے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ تھیلے نے اسے شک میں ڈال دیا۔ اس کے ذہن میں یہ شک نہ آیا کہ فخر المصری کو حشیش کے نشے میں لڑکی اپنے محافظ کے طور پر ساتھ لے جا رہی ہے۔ تاہم اس نے تھیلا اپنے پاس رکھا، مگر تھیلے کی تلاشی اور قیام نے وقت ضائع کر دیا تھا۔ فخر المصری اور موبی منزل پر نہ بھی پہنچتے اور راستے میں پکڑے بھی جاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ سوڈانی لشکر میں ناجی، اوروش اور ان کے ساتھی جو زہر پھیلا چکے تھے وہ اثر کر گیا تھا۔ فاطمی خلافت کے وہ فوجی سربراہ جو برائے نام جرنیل اور دراصل حاکم بنے ہوئے تھے، صلاح الدین ایوبی کو ایک ناکام امیر اور بیکار حاکم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان حکمران حرم میں ان لڑکیوں کے اسیر ہو گئے تھے۔ حکومت کا کاروبار خود ساختہ افسر چلا رہے تھے، منمانی اور عیش و عشرت کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مذہب پسند اور قوم پرست قائد قوم کو جگا دے، حکمرانوں اور سلطانوں کو حرم کی جنت سے باہر لا کر حقائق کی دنیا میں لے آئے۔ سلطان ایوبی کے پہلے معرکوں سے جو اس نے اپنے چچا شیر کوہ کی قیادت میں لڑے تھے، یہ لوگ جان چکے تھے کہ اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو اسلامی سلطنت کو مذہب اور اخلاقیات کی پابندیوں میں جکڑ لے گا۔ لہٰذا انہوں نے ہر وہ داؤ کھیلا جو سلطان ایوبی کو چاروں شانے چت گرا سکتا تھا۔ انہوں نے درپردہ صلیبیوں سے تعاون کیا اور ان کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے زمین ہموار کی اور صلاح الدین ایوبی کے راستے میں چٹانیں کھڑی کی۔ اگر نور الدین زنگی نہ ہوتا تو آج نہ صلاح الدین ایوبی کا تاریخ میں نام ہوتا، نہ آج نقشے پر اتنے زیادہ اسلامی ممالک نظر آتے۔ نور الدین زنگی نے ذرا سے اشارے پر بھی سلطان ایوبی کو کمک اور مدد بھیجی۔ صلیبیوں نے مصری فوج کے سوڈانیوں کے بلاوے پر بحیرہ روم سے حملہ کیا تو نور الدین زنگی نے اطلاع ملتے ہی خشکی پر صلیبیوں کی ایک مملکت پر حملہ کر کے ان کے اس لشکر کو مفلوج کر دیا جو مصر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کا جاسوسی نظام ایسا تھا کہ اس نے صلیبیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب علی بن سفیان نے زنگی کی طرف برق رفتار قاصد یہ خبر دینے کے لیے روانہ دوڑا دیے تھے کہ سوڈانیوں کی بغاوت کا خطرہ ہے اور ہماری فوج کم بھی ہے، 2 حصوں میں بڑھ بھی گئی ہے۔ قاصد پہنچ گئے تھے اور نور الدین زنگی نے خاصی فوج کو مصر کی طرف کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ بعض مورخین نے اس فوج کی تعداد 2000 سوار اور پیادہ لکھی ہے اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔ بہرحال زنگی نے اپنی مشکلات اور ضرورت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطان ایوبی کی مشکلات اور ضرورت کو اہمیت اور اولیت دی، مگر اس کی فوج کو پہنچنے کے لیے بہت دن درکار تھے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے
ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔